آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس میں دو حکم ہے، ایک اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا یعنی تقوی اختیار کرنے کا، اور دوسرا حکم صادق اور سچے ایماندار لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ یہ جو پہلا والا حکم ہے اتقوا اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختصر مگر جامع اور پر اثر نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ابو ذر، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ دوسری وصیت یہ فرمائی ہے کہ جب بھی تم سے کوئی خطا ہو، غلطی ہو، تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ خطا اس نیکی کی وجہ سے ختم ہو جائے گا اور مٹ جائے گا۔ تیسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہ 3 وصیتیں فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلی وصیت فرمائی کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ آپ خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، لوگوں کی مجلس میں ہے، اکیلے ہے، مسجد میں ہے، بازار میں ہے، گھر میں ہے، اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ ہے، یاروں دوستوں کے علاوہ ہو، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے علاوہ، یعنی جہاں کہیں بھی ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کسی کو نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، ہر صورت میں، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالی کا جلال، اللہ کی کبریائی یہ دل میں ہو، ذہن میں ہو کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں۔ جواب دہی کا احساس ہو کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ جب یہ احساس ہو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دینا ہے، تو گناہ کا جو ریشو معاشرے میں ہے، یہ گناہ کا ریشو کم ہو جائے گا، گناہ ختم ہو جائے گا۔ ہماری جلوتیں تو نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں، اچھی اچھی باتوں میں، لیکن جب آپ خلوت میں جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ قیامت والے دن جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک جملہ کہیں پڑھا ہے کہ اگر امت کی خلوتیں امت کی جلوتوں کی طرح ہو جائے، یعنی جیسے لوگوں کے سامنے وہ اپنا آپ شو کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا آپ دکھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے جیسے وہ اپنی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اگر یہی اعمال بندے کے خلوت میں ہو جائے تو امت کا سارا پایا پلٹ جائے اور کایا پلٹ جائے۔ لیکن ہماری خلوت ہے گناہوں میں ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ہے۔ راتوں کو بیٹھ گئے ساری رات، غیر محرم پر ہماری نظریں ہوتی ہے، موبائل کی صورت میں، ڈراموں کی صورت میں، فلموں کی صورت میں، ایون اب تو اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہو
تو جتنے بھی عیب سے جو کہیں نہ کہیں پیچھے اس کا، اور ایڈ آتا ہے، ایڈ میں سامنے، اس لیے تو علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت بھی، اس کی بھی بہتر صورت یہ ہے کہ بندہ مصحف اٹھائے، قرآن اٹھائے اور قرآن کے اندر ہی اس کی تلاوت کرے، تاکہ یہ بالکل شائبہ ہی نہ رہے کہ بھئی اس کے درمیان میں کوئی اور چیز۔ اب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر قرآن بندہ پڑھ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، اور ادھر سے ایڈ آ جاتا ہے، ننگی تصویر آ جاتی ہے، تو اللہ کا ڈر تو گیا، اللہ کا خوف تو گیا، گناہ تو ہو گیا، اور گناہ بھی گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا اتق اللہ، ابو ذر اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی تم ہو، یہ احساس ہو دل میں کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ویسے بحیثیت مسلمان ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا ہم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا سائبر کرائم والے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اپنے والدین سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جیسے ایک امام اپنے مقتدیوں سے ڈرتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جو ایک کام کرنے والا اپنے باس سے اور اپنے مالک سے ڈرتا ہے؟ کیا ہم اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا ہم اپنے دوستوں یاروں سے ڈرتے ہیں؟ ہم دوست کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس سے اس کو یہ پتا چلے کہ بھائی میرا یہ دوست تو اس قبیلے کا بندہ ہے۔ ہم اپنے والدین کے سامنے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں کہ جس سے والدین ناراض ہو جائے۔ ہم اپنے استاد کے سامنے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے جس سے استاد کی طرف سے ہمیں ڈانٹ پڑ جائے۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ کی، ہم کہتے تو ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے تو ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر معاملے کو دیکھ رہا ہے، لیکن کبھی خلوت میں بیٹھ کر جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس ڈر سے ہم رکے ہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن ہم سچے مسلمان ہو جائیں، جس دن ہم سچے ہو جائیں، ہماری خلوتیں اور جلوتیں ایک جیسی ہو جائے، یہ ایک نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی مختصر ہے لیکن بڑی جامع ہے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو ابو ذر جہاں کہیں بھی ہو۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ساری زندگی عمل کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جندب ہے، جندب، یہ ابو ذر ان کی کنیت ہے۔ ویسے ہمارا اس معاملے میں بڑا ناقص علم ہے، ہمیں دنیا جہاں کے فلمیں بنانے والوں کے نام تو آتے ہیں لیکن صحابہ کے اصل نام، اب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب ہے۔ ایک دن حدیث میں آتا ہے، ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، سینے میں درد ہے۔ جب سینے میں درد ہو، تکلیف ہو تو بندہ الٹا لیٹتا ہے، یہ الٹے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مسجد نبوی میں، پاؤں سے ٹوکر مارا ان کے پاؤں پر، نے کہا یا جندب، اے جندب یہ کیا، کیسے لیٹے ہوئے ہو؟ انما ہی ضجعۃ اہل النار، یہ تو جہنمیوں کا سونا ہے۔ یہ سونا تو جہنمیوں کا ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ذکر نہیں کی، نام لیا، یا جندب، اے جندب یہ کیسے لیٹے ہوئے ہو؟ یہ تو جندب نام ہے۔ ساری زندگی آپ نے زہد میں، تقوی میں، للہیت میں، ساری رات اللہ کی عبادت میں۔ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو آپس میں مشاجرات ہے، آپس میں جو ان کے اختلافات ہے، حضرت ابو ذر نے اتنا بھی اس میں حصہ نہیں لیا، یہ بالکل الگ تلگ رہے۔ اور زبدہ کے مقام پر
ان کا انتقال ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا، اس مقام پہ ایک قافلہ گزر رہا تھا اور وہ قافلے کا جو لیڈر جو اس وقت تھے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہاں پہنچے، دیکھا، پتہ چلا ابو ذر کا انتقال ہوا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے تدفین بھی کرائی اور ان کے نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ ان کو وصیت کی کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو۔ دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، گناہ جب ہو جائے، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ گناہ جو بھی ہوتا ہے لکھا جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے لکھا جاتا ہے، جس جگہ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے، اور لکھنے والا ایک نہیں، ایک اللہ کے پاس وہ ایک سسٹم ہے، اس میں تو آلریڈی فیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین مقرر کیے ہوتے ہیں۔ پھر یہ جسم کے جس عضو کا جو گناہ ہے وہ سارا وہ عضو اس کو لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قیامت والے دن یہی عضو انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اسی طرح جو جس جگہ پر بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے یا جس جگہ پر بندہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ جگہ بھی اس گناہ کو اور اس نیکی کے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گناہ کو یہ سارا کا سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب گناہ کرو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جو بندہ ایک رتی کے برابر بھی کوئی نیکی کا کام کرے گا، یَرَہُ، قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جو ایک رتی کے برابر بھی شرن، گناہ کا کام کرے گا، یَرَہُ، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ میرے عمل میں کیوں کیا ہو گیا؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً، میرا کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، وَلَا كَبِيرَةً، بڑا بھی نہیں چھوڑا، إِلَّا أَحْصَاهَا، سارے کے سارے اس نے لکھ ڈالے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ گویا کہ ایک میموری کارڈ ہے، اس میموری کارڈ میں یہ سارا فیڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے نا، یہاں پر خلوت کا گناہ کسی کو نظر نہیں آتا، دوست کو نظر نہیں آتا، والدین کو نظر نہیں آتا، اپنے جو ہے نا مقتدیوں کو نظر نہیں آتا، امام کو نظر نہیں آتا، اور معاشرے کے کسی اور فرد کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن قیامت والے دن یہ سارے گناہ یہ سب کو نظر آئیں گے۔ یہ دوست کو بھی نظر آئیں گے، یہ والدین کو بھی نظر آئیں گے، یہ رشتہ دار کو بھی نظر آئیں گے، وہاں رسوائی ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سے گناہ ہو، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، اس نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ وہ گناہ مٹ جائے گا، وہ گناہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر قیامت والے دن دکھایا نہیں جائے گا۔ لیکن ہر گناہ کے مٹانے کے لیے، ہر گناہ کو ختم کرنے کے لیے، کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ بھائی اس گناہ کے بعد یہ کام کر لو تو گناہ مٹ جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے قسم اٹھائی، قسم اٹھا کے اس نے توڑ دیے، توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دے گا، تو یہ کفارہ دے گا تو کفارے کے بعد اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، کیونکہ کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 10 مسکینوں کو کپڑے دے گا۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھے گا۔ اب یہ سارے نیکی کے اعمال ہے، جب یہ نیکی کے اعمال کر لیے تو اس نیکی کے عمل سے پچھلا والا گناہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز ہے، نماز رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، اب نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اس کے بعد اس نماز کی قضا کر لے، اس کو پڑھ لے۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ظاہری بات ہے اس کے بعد کوئی بھی نیکی کر لے، مثلا جھوٹ بولتا ہے کوئی بندہ، غیبت کرتا ہے کسی کی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے لیے تو بتایا ہے کہ بھائی جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت والا اب پتہ نہیں ہے کدھر ہے، کہاں ہے، اسے معافی کیسے مانگ لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی غیبت کی ہے نا اس کے لیے بخشش کی دعا کر لیا کرو۔ اس بخشش کی دعا کی وجہ سے قیامت والے دن جو تم نے اس کی غیبت کی ہے تو غیبت کے بدلے میں اس کو تمہارے
نیک اعمال ملنے ہیں، لیکن جب وہ اس کے بدلے میں دیکھے گا کہ بھائی دنیا میں یہ بندہ میرے لیے دعائیں کرتا رہا، تو وہ جو تم سے نیکیاں لینی تھی اس نے، وہ تم نے اس کو پہنچا دی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے ہر نماز کے بعد ایک دعا یہ کرنی چاہیے، اللہ میں نے جس کا کوئی حق جو حق اللہ ہے، مثلا غیبت کی ہے، گالی دی ہے، برا بلا، ہاں اگر قرض لیا ہے تو قرض ایسے اس کے لیے استغفار سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اس کا قرض واپس نہیں کیا جائے گا۔ اگر مالی کوئی چیز لی ہے تو جب تک اس سے جب تک وہ چیز اس کو دی نہیں جائے اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر نماز کے بعد بندہ دعا کرے، اے اللہ میں نے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، کوئی ظلم ہوا، کسی کی غیبت کی ہے، اے اللہ میں توبہ بھی کرتا ہوں، اور توبے کے ساتھ ساتھ اے اللہ اس کی بخشش فرما، مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اور اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ آپ کے جتنی بھی نیکیاں ہیں، نیکی کریں گے تو یذہبن السیئات، اس سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی آپ، اور تیسری چیز فرمائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اخلاق آپ کا اچھا ہو، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بلا نہیں کہنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا، اخلاق حسنہ کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب اگلا بندہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر لے، ظلم کر لے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا اچھا اخلاق والا ہے۔ پھر اگر بندہ صبر کر لینا اور کہتے ٹھیک ہے جانے دے، اور خصوصاً اس وقت کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بھائی آپ سے آپ کا جو عہدے میں اوپر ہے، مال میں اوپر ہے، دولت میں اوپر ہے، زیادہ طاقتور ہے، اس نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، معاف کر دیتے ہیں، معافی کرنا مجبوری ہے کیونکہ اپنا حق لے نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ سے آپ کا جو مقام میں، مرتبے میں، طاقت میں، قوت میں، عہدے میں نیچے ہے، اس نے کوئی بدتمیزی کر لی اور آپ نے معاف کر دیا، سمجھ لے کہ یہ اخلاق حسنہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تب قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ ساری زندگی اپنی ذات کے لیے، دین کے لیے لڑے بھی، آپ میدان میں بھی گئے، جہاد بھی کیا، تلوار بھی اٹھائی، لیکن اپنی ذات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کوئی بدلہ۔ طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کیا، آپ کو پتھر مارے، بچے پیچھے لگائے، آپ کو زخمی کیا، فرشتہ بھی آیا، حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا، بس آپ کے آرڈر اور آپ کے حکم اور آپ کی اجازت کی ضرورت تھی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایسی قوم ہے، یہ آج راستے پہ نہیں ہے، راہ راست پہ نہیں ہے، ان کے بچوں میں کچھ لوگ آئیں گے کہ جو راہ راست پہ ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دو کیونکہ یہ جانتے نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہے۔ یہ ہے اخلاق حسنہ۔ تو یہ تین وصیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، مختصر، جامع، پراسر۔ اگر ہم آج اپنی زندگی میں صرف ان تین وصیتوں پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی ساری اچھی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔